بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام یہ سورت مکی ہے، اس میں 166 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت میں حمد و ثنا کے بعد توحید سے متعلق بے شمار نشانیاں یاد دلائی گئی ہیں جو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کفار کے اس اعتراض کا جواب بھی ہے کہ تبلیغ کے لیے فرشتے کیوں نہیں آئے۔ کفار تو ان پر بھی اعتراض کرتے، اور اگر کاغذ پر لکھا ہوا نازل ہوتا تو اس پر بھی اعتراض ہوتا کہ وہ تو جادو ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے تباہی اور بربادی ہے، جس کی شہادت تباہ شدہ قوموں کے کھنڈروں سے ہو سکتی ہے۔ مسلمان بن کر ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور اسلام کے معنی ہی اطاعت کے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کروں، وہ حکمت والا اور خبر والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہی ایک معبود ہے اور میں قبول نہیں کرتا جو تم شریک کرتے ہو۔ اب میدان حشر کا ذکر ہے اور عدالت الہی میں سوال و جواب کی کیفیت کا بیان ہے۔ گناہ گاروں کی سزاؤں کا ذکر بھی ہے تاکہ مسلمان قوم قیامت کے خوف سے ڈرے۔ ارشاد ہے کہ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے، وہ لوگ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہم پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں۔ پھر دنیا کی بے ثباتی اور اس کے بے حقیقت ہونے کا ذکر ہے۔ دنیا میں مبتلا ہو کر آخرت سے جو غافل ہو گیا وہ سخت گھاٹے میں رہا۔ دعوت اور تبلیغ کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے، اور اس راہ میں تکلیفوں کو برداشت کرنے کی تلقین بھی ہے۔ ہمیشہ یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا، اس لیے وہ برباد ہوئے اور دنیا کی عیش کی وجہ سے خدا کو بھول گئے۔ پھر عذاب الہی نے ان کو پکڑ لیا اور اللہ کی گرفت سے کوئی شخص باہر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو یہ قوتیں تم کو واپس دلا سکتا ہے؟ پھر عذاب کی دھمکی ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ سفارش چلے گی اور نہ مال و دولت فائدہ دیں گے۔ صرف عمل صالح ہی سے عذاب ٹل سکتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ذکر الہی سے غافل نہ رہیں، اور جو لوگ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں انہیں اپنے پاس سے نہ ہٹائیں بلکہ ان سے حسن سلوک کریں۔ رحمت والا خدا ضرور توبہ کرنے والوں کو بخش دے گا۔ کسی کی خواہش کی پیروی نہ کی جائے، صرف اللہ کی اطاعت کی جائے۔ ہر قسم کے شرک سے بچیں۔ پھر ارشاد ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور اس کو ذرے ذرے کا علم ہے۔ درخت کا پتا اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ زمین کی تہ ہو، خشکی ہو، تری ہو، ہر چیز کا اسے علم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اس لیے ان پر بھیجتا ہے نگہبان۔ موت کے وقت بھی وہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں اترنے والے کئی قسم کے عذاب ہوتے ہیں، مثلا آپس میں خانہ جنگی بھی عذاب الہی ہے۔ ایمان کی تلقین، اتحاد و اتفاق کی تعلیم، دنیا پرستی سے احتراز کا حکم ہے، اور یہ حکم بھی ہے کہ ان لوگوں سے دور رہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں اور دنیا میں غرق رہتے ہیں۔ پھر قیامت کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ شرک کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو بت پرستی پر ٹوکا تھا اور کہا تھا کہ وہ اور ان کی قوم گمراہی میں مبتلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیلیں ستارہ پرستوں کے مقابلے میں پیش کی تھیں ان کا ذکر ہے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ رب صرف ایک ہے اور یہ ستارے اور پوری کائنات اسی کی مخلوق و محکوم ہے۔
پھر بتایا ہے کہ ہدایت پر صرف وہ ہے جو ایمان لایا اور ہر قسم کی گمراہی سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کے بعد دوسرے پیغمبروں کی رسالت کا ذکر آتا ہے کہ ان کی دعوت بھی وہی تھی جو قرآن کی ہے، یعنی توحید، آخرت پر ایمان اور عمل صالح کی ترغیب۔ تو جب واقعہ یہ ہے تو قرآن کی مخالفت کیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کیوں ہے؟ شرک سے بچنے کی بھی پھر تاکید ہے۔ مخالفین اور بالخصوص یہود کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک کوئی کتاب کسی پر نازل نہیں کی۔ اگر ایسا ہے تو تورات کس نے نازل کی؟ اور وہ جس پر نازل ہوئی وہ بھی انسان ہی تھا، اور قرآن تو ایسی مبارک کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے اگلی کتابوں کی۔ مکے والوں اور تمام انسانوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ کو وحی آئی حالانکہ اسے وحی نہیں آئی۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ آخرت میں ان پر کیا عذاب ہوگا۔ اللہ کی ربوبیت کو سمجھنے کے لیے کائنات میں پھیلی ہوئی کارسازیوں کو دیکھنا کافی ہو سکتا ہے۔ اس کے نظام میں کسی کو دخل نہیں۔ انسانوں کے لیے اللہ کے کس قدر انعامات اور احسانات ہیں جن سے انکار کیا جا رہا ہے، اور ایسا کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے، اور اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وکیل نہیں ہیں۔ اگر وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں تو تم لوگ ان کو برا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے اللہ کو برا کہیں گے۔ ہٹ دھرمی کرنے والوں کی ذہنیت تو یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے جب ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے اتریں یا قبر سے مردے زندہ ہو کر اٹھیں۔ وہ تو ہیلے ہی کرتے رہیں گے، اور قرآن کے احکام واضح طور پر اللہ کی طرف سے ہیں جن کی پیروی کرنی چاہیے، کسی کی خواہش کی پیروی نہ کی جائے۔ قرآن میں حلال اور حرام کے متعلق واضح احکام موجود ہیں۔ خدا کے نافرمانوں کو اپنے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں، اس لیے وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نہ آخرت سے ڈرتے ہیں۔ یہ نفس کا فریب ہے۔ جن یا انسان جو بھی خدا سے باغی ہوگا وہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ جس کو ہدایت فرمانا چاہتا ہے اس کے لیے اسلام کا راستہ کھول دیتا ہے۔ جن و انس کی ہدایت کے لیے ہادی اور رسول آئے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ بغیر اتمام حجت کے کوئی بستی تباہ نہیں کرتا، اور اسے ہر طرح قدرت حاصل ہے، اور وہ کل کی طرح آج بھی بستیوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ شرک اور مشرکین کی مذمت بھی ہے کہ مشرکین نئی نئی باتیں گھڑ لیتے تھے، اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو بغیر علم کے حرام قرار دے دیتے تھے۔ ایسی تمام حرکتیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اب حکم ہے کہ باغ یا کھیتی کی زکوٰۃ ادا کی جائے، جبکہ پھل توڑے جائیں یا کھیتی کاٹی جائے۔ پھر خدا کے انعامات کا ذکر ہے جو بندوں پر کیے گئے ہیں، مثلا سواری اور گوشت کے لیے جانور پیدا کیے گئے ہیں۔ حلال جانوروں کے سلسلے میں ارشاد ہے کہ ان کو بتوں پر چڑھانا محض مشرکانہ رسم ہے۔ خدا کا حکم ایسا نہیں ہے۔ مشرکین کو جواب دیتے ہوئے اب ارشاد ہے کہ خدا نے مردار اور بہتا ہوا خون، خنزیر یا جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو حرام قرار دیا تھا۔ ہر ناخن والا جانور بھی اور بعض دوسری چیزیں بھی ان پر حرام تھیں بطور سزا کے۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ منکرین اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ اب ایسی 10 باتیں بتائی گئی ہیں جن کا ارتکاب سخت گناہ اور قیامت میں عذاب کا موجب ہے۔ یعنی نمبر 1 شرک، نمبر 2 والدین سے حسن سلوک نہ کرنا، نمبر 3 مفلسی کے خوف سے اولاد کا قتل، نمبر 4 زنا، نمبر 5 ناحق قتل، نمبر 6 یتیم کا مال ہڑپ کرنا، نمبر 7 ناپ تول میں کمی بیشی، نمبر 8 عدل و انصاف نہ کرنا، نمبر 9 عہد شکنی، اور 10 اسلام پر نہ چلنا، بلکہ ایک ملت میں رہ کر دین میں فرقہ بندی کر کے اس پر چلنا۔ اس طرح کے احکامات تورات میں بھی تھے۔
اب قرآن کے نزول کے بعد حجت تمام ہو گئی، اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری طرف کتاب نہیں بھیجی گئی یا کوئی رسول نہیں آیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور قرآن بھی نازل ہو چکا ہے۔ اب تو ہدایت حاصل کر لینی چاہیے، ورنہ قیامت میں سخت عذاب ہوگا، اور عذاب آتا دیکھ کر ایمان لانا مقبول نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہدایت دہرائی گئی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو عطا فرمائی تھی، یعنی یہ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا اور تمہارے درجے ایک دوسرے پر بلند کیے، وہی عذاب دینے والا اور وہی بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔